اور کوشش کیا کرے یہ جو دعا ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کے اندر دنیا کا بھی پیکج اور آخرت کا بھی، آخرت کا بھی اور جنت بھی ہے، اس میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، جنت بھی ہے۔ کون کون نہیں چاہتا کہ مجھے یہ تینوں چیزیں مل جائے؟ اگر ایک بندے کے بہت ساری دنیا ہو لیکن اس کو یہ فکر ہوتی ہے یار موت کے بعد کیا بنے گا، لیکن اس دعا کے بعد موت کے بعد والی ٹینشن ختم ہو جائے گی، موت کے بعد والی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ یہ ایسی دعا ہے، اس دعا کے اوپر نا میرے پورا بیان ہے، میرا جو یوٹیوب چینل ہے شفائی بول، اس کے اندر میں نے اس دعا کے کئی واقعات بتائے ہیں۔ ہندو نے اس دعا کو پڑھا تو اللہ نے دنیا سے بھی نوازا اور موت کے وقت کلمہ بھی نصیب ہوا۔ یہ واقعات میں نے اس میں بیان کیے ہیں، آپ ذرا سنیں تو صحیح، کہ ہندو نے اس دعا کو پڑھا اور اس کے گرو نے یہ دعا بتائی تھی، اور اس نے کہا کہ مسلمانوں کی کتاب میں ایک دعا لکھی ہوئی ہے، دنیا اور آخرت کے خزانے اگر چاہتا ہے تو اس کو آج کے بعد اپنی سینے سے لگا لے، اس کے بعد اس دعا کو اپنی سینے سے لگا لے۔ اس کے بعد اس ہندو نے اس دعا کو پڑھا، جب مرا نا، مرنے کے بعد جب اس کو جلایا تو آگ ہی نہیں لگ رہی تھی، آخر مجبوراً اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا۔ اس دعا سے ایک انگریز نے اس دعا کو پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور اس نے کہا میرے گھر میں چڑیا کا دودھ نہیں ہے، باقی دنیا کے ہر نعمت موجود ہے اس دعا کی وجہ سے۔ مجھے اس دعا میں کیا کمالات ہیں آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کی دنیا بھی اس میں ہے۔ اور میں نے تو کئی لوگوں کو یہ دعا اس لیے بھی بتائی کہ ان کی کوئی بیماری تھی، جا ہی نہیں رہی تھی، میں نے کہا آج کے بعد 100 دفعہ صبح شام اپنی بیماری کی نیت کر کے اس دعا کو پڑھو، چند دن میں ان کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا، چند دن میں کہنے لگے ہماری بیماری گئی، ختم۔ کوئی بھی بیماری ہے آپ کی، کوئی پریشانی ہے آپ کی، کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کا حل آپ کو نظر نہیں آتا ہے، آپ بس اس کی نیت کر کے اس دعا کو پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایک شخص ایسا ہے وہ کہتا ہے یار میری زندگی میں نا بہت پریشانیاں ہیں، کسی چیز میں ہاتھ ڈالتا ہوں بس الٹی پڑ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ سونے میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو مٹی ہو جاتی ہے، کوئی بھی کام کرتا ہوں سیدھا کام الٹا ہو جاتا ہے، کاروبار کرتا ہوں اس میں ناکامی ہو جاتی ہے، شادی کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، یعنی دنیا جہاں کے سارے غموں نے مجھے گھیر رکھا ہے، پریشانیوں میں گھیر رکھا ہے، میں اپنی زندگی سے تنگ ہو چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کوئی ایسا بابا ملے کہ میرے مقدر کا ستارہ بدل جائے، تو پھر وہ اس دعا سے دوستی لگا لے۔ وہ دیکھیں پہلے لفظ کیا ہے، فی الدنیا حسنہ، بہترین دنیا، آپ کی زندگی میں جو نحوستیں آئی ہے وہ ختم ہو جائے گی، جتنی نحوستیں آپ کی زندگی میں آئی ہے اور آپ کے کاروبار میں، آپ کے معاملات میں اس کو وہ رکاوٹیں بنا رہی ہیں، وہ ساری اس دعا کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ یقین نہ آئے تو کر کے دیکھ لو، میں نے تو یہ کوئی آج موضوع دے کے نہیں آیا ہوں کہ آج میں کتاب میں دیکھ کے اور آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کئی سالوں سے میرے معمول میں ہے اور میں بتاتا ہوں لوگوں کو اور اس کے رزلٹ ملتے ہیں، اور میں کہتا ہوں اس کے نفل بھی پڑھو صبح شام، ورنہ ایک دن میں صرف 2 رکعت نفل پڑھیں، اور پہلی رکعت میں جب ولضالین آمین آپ پڑھ لو، ولضالین آمین کے بعد ہم سورت میں لاتے ہیں نا، تو سورت کی جگہ آپ اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ پھر کہو 41 دفعہ پڑھ لو، 100 دفعہ پڑھ لو، 21 دفعہ پڑھ لو، جتنی آپ میں طاقت ہے کھڑے ہونے کی پڑھو اس کو، لیکن پڑھو نہیں، مانگو۔ ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے دعاؤں کا مانگنا، ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے دعاؤں کا مانگنا۔ وہ دعائیں عرش کو ہلاتی ہیں جو ہم مانگتے ہیں، وہ دعائیں عرش کو نہیں ہلاتی جو ہم پڑھتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کو اللہ آپ سب کو لے جائے، آپ نے وہاں دیکھا ہوگا پورے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں کہ پوری جماعت ہوتی ہے، ایک بندے نے کتاب کھولی ہوتی ہے، وہ دعا پڑھ رہا ہوتا ہے، پیچھے والے اس کے پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، لکیر کے فقیر، سارے لکیر کے فقیر ہوتے ہیں۔ نہیں، دعا کیا ہے؟ فرمایا دعا الفاظ کا نام نہیں ہے، دعا کیفیات کا نام ہے۔ اندر کی کیفیت ہو، اندر کی تڑپ، اندر کا جذبہ، اندر کا رونا،
کیوں کہا مظلوم کی دعا سیدھا عرشوں پہ جاتی ہے؟ مظلوم کے پاس الفاظ نہیں ہوتے ہیں، مظلوم کے پاس ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ کیفیت عرش کو ہلا دیتی ہے، اس لیے مظلوم کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر مظلوم ہے تو اس کی دعا سیدھا عرش کو جا کے لگتی ہے۔ مظلوم بن کے دکھاؤ، اللہ کو تڑپ دکھاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جو ہے وہ کوفہ کے مسجد میں ایسے تڑپ کے مانگا کرتے تھے اللہ سے، فرمایا جیسے بچھو کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔